یہ تو ایک اس حدیث قدسی کی شرح ہے، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، ایک اور بھی زاویہ ہے. اب ذرا سمجھیے گا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہم جنس تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے ایک انسان تھے، اکیلے چلتے پھرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند طاری کر دی. اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا اور پسلی کی جگہ پر گوشت رکھ دیا گیا. اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا تو احساس نہیں ہوا، مگر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، یعنی اب دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو آج ہم آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرتے ہیں، اب ایک آپریشن ہونا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی اور بلا تکلیف آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کی گئی. اب جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ ایک نہایت خوبصورت خاتون کو اپنے قریب بیٹھا ہوا پاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں. فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی کہ حضور اس لیے کہ مجھ سے آپ سکون حاصل کریں. اللہ اکبر. فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا ان کا نام حوا ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے. یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سے، آپ کے جسم کے ایک حصے سے ضرور بی بی حوا کو بنایا گیا ہے، مگر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے. اچھا، جب آپ نے حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے، فرشتوں نے عرض کی اے آدم اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مہر ادا کیجیے. اب اس زمانے میں تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، اس طریقے سے کوئی کرنسی تھی نہیں. آپ نے کہا مہر کیا ہے اس کا؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں. چنانچہ درود پاک کی برکت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، اور سبحان اللہ جو اس کے بعد نسل انسانی چلتی ہے وہ اس نکاح کے بعد چلتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا نام، میرے آقا کا ذکر، نبی پاک پر درود یہ کمال کا وظیفہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان مہر بنتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیسا وظیفہ ہے جو اگر کہا جائے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے درود و سلام کا سلسلہ ہے، اور سبحان اللہ آج ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت درود جو قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شاید بچے کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک بار اور درود پاک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اب اس آیت میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. اب اگر اس حدیث اس آیت کے تحت بھی غور کیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے اب اے مومنوں تم بھی درود پڑھ دو. یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون، اور یصلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو اسٹرکچرلی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے. تو سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری ہے. اچھا یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں
یا مومن درود بھیجتے ہیں مسلمان تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔